بڑی لڑکی: قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی: حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہوں گے۔ رکابدار یعنی کہ جو باورچی ہوتے ہیں، اعلیٰ قسم کے کھانے پکانے والے۔ مگر بیوی، وہ بو باس، وہ آب و نمک ہی کچھ اور تھا، یعنی وہ خوشبو اور وہ ذائقہ ہی کچھ اور تھا۔ ہاں تو بہن، بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے، بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا، ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان، وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبے کی بات یعنی انوکھی بات یہ ہے کہ جب ایک پھل توڑتی، دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا تو مٹھائیاں تھیں، ایسی ایسی نفیس، یعنی ایسی ایسی عمدہ، ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی، یعنی دل خوش ہو گیا۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی فوراً یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت، یہ بھی آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ قیمتی پتھر کا نام ہے، اس کا بنا ہوا گلاس تھا جس میں پانی تھا، تو وہ خود بخود ان کے منہ کو لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس، اور ایسا حباب کہ باہر سے پانی چھم چھم کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ حباب یعنی اس میں ایسا بلبلا تھا کہ باہر سے ہی وہ چھم چھم کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے۔ بھینچے یعنی ہونٹ بھی میں نے دبائے نہیں تھے کہ کہیں کنارہ ہی نہ ٹوٹ جائے، یعنی وہ اتنا قیمتی اور نازک لگ رہا تھا گلاس۔ اللہ اللہ، پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر یعنی خوشبودار، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا۔ نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ساتھ ہی پان کا خیال آ گیا۔ میں پان آج بھی بہت کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے، یعنی میں کھانا کھا کر پان کھاتی ہوں۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطر دان میں رکھی ہوئی، یعنی خوشبو دان جو ہوتا ہے اس میں رکھی ہوئی گلوری گلے میں آ گئی۔ گلوری یعنی بنا ہوا پان۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسے پان کھاتی تھی۔ محمد شاہ رنگیلے کسی محلے کا نام ہے، وہاں کی رہنے والی عورت جیسا پان کھاتی تھی لال قلعے میں، تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، یعنی وہ بڑا اچھا پان کھاتی تھی کوکلا بائی، لیکن اس کے بعد کسی نے نہیں کھایا۔ مگر میں کہتی ہوں کہ اگر پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی، یعنی تعریفیں کرتی رہتی۔ مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھے، یعنی خوشبودار کتھا جو پان کو لگایا جاتا ہے، اور سچے موتیوں، یعنی جو ریئل موتی ہوتا ہے، سچا موتی ہوتا ہے، کہ چونے پان بھی اس کے آگے بے حقیقت، چونے پان یعنی اچھے پان بھی اس کے آگے معمولی محسوس ہو رہے ہیں۔ جب سانس لیتی تھی نئی خوشبو کی لپیٹیں آتی تھیں۔ اب بہن، بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا۔ توشہ خانے والی ہیں جہاں سامان رکھا ہوتا ہے، کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں کی کشتیاں تھان پہ تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری عقل جاتی رہی، یعنی کہ مجھے سخت ہے۔ بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں، نور بائی کی پشواز بھی دیکھی ہے۔ نور بائی بھی کسی عورت کا نام ہے، اور اس کی پشواز یعنی کہ اس کا ایک لمبا سا لباس ہوتا ہے جو پاؤں تک ہوتا ہے، اس کو پشواز کہتے ہیں، جس میں سیروں جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ سیروں یعنی کہ ایک سیر 1 کلوگرام ہوتا ہے، یعنی بے انتہا جواہرات لگے ہوئے تھے۔ لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، یعنی ان کپڑوں سے کیا تعلق؟ کجا دنیا کے کپڑے، کجا پرستان کے، یعنی کہاں دنیا کے کپڑے، کہاں پرستان کے۔ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، یعنی کہ اتنے قیمتی تھے کہ نظر حیرت سے جمی ہوئی تھی۔ ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آب رواں، موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن، ایسا ہی کم خواب اور زربفت کے دید نہ شنید۔ یعنی وہ کہتی ہیں کہ سونے اور چاندی سے بنے ہوئے کپڑے جن پہ موتی لگے ہوئے تھے، اور کم خواب، یہ بھی قیمتی کپڑے کا نام ہے۔ زربفت یعنی سونے اور چاندی کی تاروں سے بنا ہوا کپڑا، کہ دید نہ شنید، کہ نہ کبھی دیکھا نہ سنا۔ گھوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اش اش کرے، یعنی دنیا واہ واہ کرے۔ رنگ کے رنگ جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، یعنی اب تم اپنا کمال دکھاؤ۔ بہت تعریف سنی ہے، ہم تو جب جانے کے پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ میں دل میں تو بہت پریشان ہوں کہ یا اللہ، میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں گی، یعنی یہاں میں کیسے کام کروں گی، کیا کمال دکھاؤں گی، کون سی وضع ٹانکوں، یعنی کس طرح سے ان کپڑوں کو سیوں کہ ان کے لیے نہیں ہو۔ مگر زبان سے کہا، حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے۔ آبرو یعنی کہ عزت رکھنے والا ہے۔ صبح ہونے دیجئے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔
وہ हंस कर बोली, सईदानी भी परिस्तान में ना दिन होता है ना रात, एक ही मौसम और एक ही वक्त रहता है। यानी सईदानी भी कह रही थी कि मैं सुबह को कपड़े सियूंगी, लेकिन वहाँ की जो मलिका थी उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो एक ही वक्त रहता है, दिन रात नहीं होता, जब तुम चाहो काम शुरू कर दो। मैंने ताज्जुब से यानी हैरत से अर्ज़ किया, तो क्या यहाँ लोग सोते नहीं हैं? कहने लगी, यहाँ सोने का क्या काम, नींद परिस्तान में नहीं आती, हमारा मशगला यानी हमारा पसंदीदा काम तो आठों पहर सैर सपाटे हैं। आठों पहर यानी 24 घंटे हम सैर सपाटे सैर तफरी करते रहते हैं। परिस्तान से जी उकताना यानी बेजार हुए तो दुनिया वालों के ख्वाबों में चले गए। बहन, मैंने देखा है कि वाकई नींद का नाम भी आँखों में नहीं, ना पेट में गिराने यानी ना पेट में कोई बोझ महसूस हो रहा था, ना पेट में गिराने ना सर भारी, यानी कि ना नींद की वजह से पेट में कोई बोझ महसूस हो रहा था और ना ही सर भारी हो रहा था, ना अंगड़ाइयाँ ना जमाइयाँ। सोचा क्यों देर लगाई जाए, कतर ब्यूनत का सामान तो मौजूद ही था। कतर ब्यूनत यानी काटने का सामान। अल्लाह का नाम लेकर जोड़े कुतरने लगी, काटने लगी और इसी वक्त से सीने और टाँकने का लगा दिया। इधर मैं एक तरफ बैठी हुई अपने काम में मसरूफ थी, उधर नाचने और गाने वाली परियों के तख्त उड़ रहे थे, एक से एक तराधार यानी एक से एक जो थी शोखदार थी, एक से एक शोख, अपने फ़न में उस्ताद। ना कानों ने कभी ऐसा गाना सुना, ना आंखों ने ऐसे नाच देखे। आवाज़ें थी कि जैसे कोयलें मिलकर कूकें। कोयलें मिलकर कूकें यानी कोयलें कूक कूक करती हैं, उनकी आवाज़ें निकलती हैं, यानी तमाम कोयलें मिलकर एक ही वक्त में जब आवाज़ निकालें तो उनकी आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत उनके गाने थे। नाच था कि हवा में जैसे तितलियाँ उड़ रही थीं। क्या पूछती हो बेगम, खुदा की कुदरत का तमाशा था, लेकिन मुझे तो अपनी फ़िक्र थी कि कहीं जल्दी काम निपटे यानी काम मुकम्मल हो और छुटकारा पाकर घर जाऊं। ज़रा की ज़रा आंख उठाकर देख लेती, यानी थोड़ी देर के लिए देख लेती और फिर अपनी सुई चलाने लगती। उसी की कारसाजी के कुर्बान जाऊं, यानी अल्लाह जो है वो काम बनाने वाला है, उसके मैं कुर्बान जाऊं। सदके मुश्किल कुशा के, यानी अल्लाह जो है वो तमाम मुश्किलों को हल करने वाला है। अक्ल ने ऐसा काम दिया और पहले ही जोड़े में वाह वाह हो गई। शहजादी का चेहरा भी खुशी के मारे फूल की तरह खिल गया। अब क्या था, मेरे हाथ पाँव में घोड़े लग गए, यानी मेरे काम में तेज़ी आ गई, घोड़े लग गए, तेज़ी आ गई। दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। कहानी बहुत लंबी है, कहाँ तक कहूँ। जिस काम की आदमी धुन बांध ले वो हो ही जाता है। आखिर सारे जोड़े सिल भी गए और टिक भी गए यानी कि टाँक भी दिए।